बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तुलबा, आज हम मुताबिकत पर बात कर रहे हैं। मुताबिकत के लफ्ज़ी मानी मुताबिक करना, मुवाफिक करना के हैं। और मुताबिकत हमने देखनी है फ़ाइल की फ़ेल के साथ, मफ़ूल के साथ, फ़ेल की मौसूफ के साथ, सिफ्त की। इसकी बदलती हुई शक्लों के कायदे को मुताबिकत कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से असूल और ज़वाबित हैं कि जिनके तहत मुताबिकत को अपनाया जा सकता है या मुताबिकत पर अमल किया जा सकता है। अज़ीज़ बच्चों, मुताबिकत के दर्ज झैल कवायद या कायदे हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जब किसी फ़िक्रे में एक या एक से ज़्यादा फ़ाइल या इसम हो तो फ़ेल तरतीब में आखिरी फ़ाइल या इसम के मुताबिक आता है। मसलन मिसाल इसकी देखिए। पहली मिसाल, अकरम ने किताब, कॉपी और कलम ख़रीदा। इसमें किताब और कॉपी दोनों मुअन्नस हैं, कलम मुज़क्कर है तो उसके लिहाज से फ़ेल भी मुज़क्कर आया। दरख्त से चिड़ियाँ और तोते उड़ गए, यानी जब ज़्यादा फ़ाइल हैं तो उसी के तरतीब के लिहाज से आया। अकरम ने कॉपी, कलम और किताब ख़रीदी। दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं। यहाँ जैसे पहले कलम आया तो मुज़क्कर, किताब आई तो मुअन्नस, इसी तरह से तोते उड़ गए और चिड़ियाँ उड़ गईं। नंबर 2, अगर किसी जुमले में कोई सिफ्त या इसम खबर के तौर पर आए तो उसकी तज़कीर व तानीस उसी इसम के मुताबिक आती है। मसलन उसकी लड़की काली है, लड़की मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस आएगा। उसका लड़का काला है, अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। यहाँ के आम मीठे हैं, उसके बाल लंबे हैं। अगला कायदा देखिए कि अगर किसी जुमले में अलामत मफ़ूल को मौजूद हो तो सिफ्त हर हाल में वाहिद मुज़क्कर होगी। मैंने यहाँ के आमों को मीठा पाया, को के साथ मुज़क्कर। तुमने किताबों को कहाँ रखा। मैंने पहाड़ के पत्थरों को सख्त पाया, हमने यहाँ के लोगों को अच्छा पाया। अगला कायदा देखिए कि अगर किसी जुमले में अलामत फ़ाइल ने मौजूद हो तो उसमें फ़ेल और सिफ्त दोनों मफ़ूल के मुताबिक आएंगी। अकरम ने कपड़े गंदे किए। अगली मिसाल देखिए, मैंने यहाँ के आम मीठे पाए। अगली मिसाल, मैंने पहाड़ के पत्थर सख्त पाए, तुमने किताबें कहाँ रखीं। अगला कायदा है कि अगर किसी जुमले में एक फ़ाइल मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस हो तो फ़ेल हमेशा जमा मुज़क्कर आता है। मसलन इल्म और नेक चलनी इंसान का दर्जा बढ़ा देते हैं। वो और उसकी बहन स्कूल चले गए। असलम और उसकी माँ हस्पताल गए। गम और मुफलिसी इंसान की सलाहियतों को गहना देते हैं। अजीज़ बच्चों, अगर किसी जुमले में दो फ़ाइल एक ही जिन्स से हों
یعنی یا تو دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں تو فعل ہر حال میں واحد آتا ہے۔ تذکیر و تانیث اسی کے مطابق آتی ہے۔ مثلا کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دونوں مؤنث ہیں۔ اس کے کمرے میں دھوپ اور ہوا خوب آتی ہے۔ ایسی باتوں سے روب و وقار جاتا رہتا ہے۔ مغلوں کا وقار و دبدبہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے جاتا رہا۔ اگلا قاعدہ ہے کہ اگر ایک جملے میں دو فاعلوں کے بعد دونوں یا دونوں کے دونوں یہ لفظ آئیں تو فعل ہمیشہ جمع آتا ہے۔ اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں کے دونوں مر گئے۔ علی کی بہن اور بھائی دونوں کے دونوں نیک ہیں۔ سعد اور احمد دونوں چلے گئے۔ ماں بیٹا دونوں چلے گئے۔ اگلا قاعدہ دیکھیے کہ اگر جملے میں دو یا دو سے زیادہ فاعلوں کے ساتھ سب کا لفظ آئے تو فعل آخری فاعل کی تذکیر و تانیث کے مطابق آتا ہے۔ مثلا اس کا گھر بار مال جاگیر سب بک گئی۔ اس کا مال جاگیر گھر بار سب بک گیا۔ اس کا مال جاگیر دکانیں سب بک گئیں۔ اس کا مال جاگیر مکانات سب بک گئے۔ اگلا جملہ دیکھیے کہ اگلا قاعدہ دیکھیے کہ اگر جملے میں دو یا دو فاعلوں کے ساتھ سب کچھ کا لفظ آئے تو فعل ہر حال میں واحد مذکر آتا ہے۔ اس کا مال جائیداد گھر بار سب کچھ بک گئے۔ اس کا گھر بار جائیداد سب کچھ بک گیا۔ اس کی عزت اور شہرت اور وقار سب کچھ جاتا رہا۔ اس نے اپنا گھر بار دکانیں سب کچھ بیچ دیا۔ اگلا قاعدہ دیکھیں کہ اگر جملے میں فاعل اسم جمع ہو تو فعل ہر حال میں اس کی تذکیر و تانیث کے مطابق آتا ہے۔ مثلا فوج جا رہی ہے، ریوڑ گھاس چر رہا ہے، ہجوم نعرے لگا رہا ہے، لشکر چلا گیا۔ اگلا قاعدہ کہ اگر کسی جملے میں فاعل کے بعد کوئی یا کچھ آئے تو فعل ہر حال میں واحد مذکر آتا ہے۔ اس کا مال اسباب جاگیر کچھ نہ رہا۔ اس کا بھائی بہن باپ کوئی نہ بچا۔ باپ بیٹا بہن بھائی کوئی ساتھ نہ جائے گا۔ اس کا مال متاع جاگیر کچھ نہ بچا۔ اگلا قاعدہ دیکھیے کہ اگر کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ ضمیریں ہوں تو فعل جمع میں آتا ہے۔ وہ اور میں راستہ بھول گئے۔ میں اور آپ مل کر یہ کام کریں گے۔ ہم اور تم اکٹھے بازار جائیں گے۔ میں اور تم مل کر وہاں جائیں گے۔ عزیز بچوں، اگلا قاعدہ دیکھیے کہ جملے میں ضمیر جمع متکلم کے موجود ہونے کی صورت میں مذکر یا مؤنث دونوں صورتوں میں فعل جمع آتا ہے۔ عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ ہم ڈرامہ دیکھیں گے، بچوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ اگلا قاعدہ کتب و رسائل اور اخبارات کے لیے فعل واحد آتا ہے اور کتابوں کے لیے واحد مؤنث، یعنی رسالے اور اخبار مذکر میں آتے ہیں اور کتابیں مؤنث میں۔ میں نے آج کا جنگ دیکھا، اخبار کا نام۔ اخبار جہاں ہفتہ وار شائع ہوتا ہے کیونکہ یہ رسالہ ہے۔ تعزیرات ہند چھپ گئی کیونکہ یہ کتاب ہے۔ مکاتیب غالب بازار میں آ گئی کیونکہ کتاب کا نام ہے۔ اگلا قاعدہ دیکھیے کہ اگر جملے میں فاعل کا احترام مقصود ہو تو فعل جمع میں آتا ہے۔ والد محترم تشریف لائے، ماں جی آ گئیں، استاد محترم چلے گئے، بھائی جان چلے گئے۔ تو جب جمع احترام کے لیے ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا قاعدہ دیکھیے کہ جملے میں دو اسموں میں حرف عطف موجود نہ ہو اور وہ بطور فاعل آئیں تو جنس بھی مختلف ہونے کے باوجود فعل جمع مذکر آتا ہے۔ استاد شاگرد بحث کر رہے تھے، سعد احمد اور علی چلے گئے، میاں بیوی زندگی ہنسی خوشی بسر کرتے ہیں، باپ بیٹی بخیریت پہنچ گئے۔ عزیز بچوں، اگلا دیکھیے قاعدہ کہ جملے میں فعل مصدر کی صورت میں آئے
تو وہ مذکر مونس دونوں صورتوں میں درست تصور ہوتا ہے۔ ہم پر یہ مصیبت آنا تھی، ہم پر یہ مصیبت آنی تھی، اسے یہ ذمہ داری اٹھانا تھی یا اسے یہ ذمہ داری اٹھانا ہے، تو دونوں صورتوں میں یعنی مذکر اور مونس دونوں صورتوں میں یہ صحیح ہوگا۔ اگلا قاعدہ دیکھیے کہ دو فاعل اگر مل کر مجموعہ بن جائیں تو ان کے درمیان حرف عطف نہ ہو تو فعل آخری فاعل کی تذکیر و تانیث کے مطابق واحد آتا ہے۔ قلم دوات کہاں رکھی ہے، گھوڑا گاڑی بک گئی، دھن دولت آنی جانی ہے، قمیض شلوار الماری میں رکھی ہے۔ عزیز بچوں، اگلا قاعدہ دیکھیے کہ اگر فاعل دو رشتہ داروں کے نام ہوں اور ان کے درمیان حرف عطف موجود نہ ہو تو ان کا فعل جمع آتا ہے آخری فاعل کی جمع کے مطابق۔ ماموں بھانجا لڑ پڑے، خالہ بھانجیاں چلی گئیں، باپ بیٹا آ گئے، چچا بھتیجا چلے گئے۔ اور اگلا قاعدہ دیکھیے کہ اگر رشتہ داروں کے ناموں کے درمیان حرف عطف آئے تو فعل جمع آئے گا لیکن آخری اسم یا فاعل واحد ہی رہے گا۔ ماموں اور بھانجا لڑ پڑے، باپ اور بیٹا چلے گئے، خالہ اور بھانجی آ گئیں، چچا اور بھتیجا چلے گئے۔ اگلا قاعدہ ہے کہ اگر جملے میں مفعول جمع ہو تو فعل بھی جمع آئے گا۔ شاہ جہان نے عمارتیں بنوائیں، مقبول نے افسانے لکھے، احمد نے نعتیں لکھیں، علی نے کتابیں پڑھیں۔ عزیز بچوں، یہ مطابقت اور مطابقت کے اصول تھے اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔